الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع غزوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے، اور ہم ماقبل نشست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوہ بدر کے متعلق احوال سماعت کر رہے تھے، تو آئیے اسی موضوع کو جاری رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کے ہمراہ بدر کے مقام میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کفار مکہ سے لڑائی سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی صف بندی فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں فرمایا ایک تیر ہوتی ہے، ایک چھڑی ہوتی ہے۔ حضور اس چھڑی سے تمام تر صحابہ کی صفوں کو درست فرما رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صف سے تھوڑا آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پر، آپ کے پیٹ پر وہ چھڑی مارتے ہیں اور فرماتے ہیں استوی یا سعد، اے سعد اپنی صف کو سیدھا کر لو، اپنی صف کو درست کر لو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کو وہ چھڑی مارتے ہیں تو راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ تو ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ حضور کے احترام میں صحابہ اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی زبان سے کبھی بے ادبی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صف درست نہ کرنے کی وجہ سے چھڑی آپ کے پیٹ پر ماری تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف قائم فرمانے والا بھیجا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے نہ صرف انسانوں کے درمیان بلکہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف قائم فرمایا ہے، عدل قائم فرمایا ہے، اور ایسی مثالیں آپ نے عدل و انصاف کی قائم فرمائی ہے جو رہتی دنیا تک اس کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر، میرے پیٹ پر آپ نے چھڑی ماری ہے، تو میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، امت کا سپہ سالار ہے، صحابہ کرام جو جہاد پہ گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سپہ سالار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رب کے مقرب بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹھ مبارک سے، راوی فرماتے ہیں کہ کپڑا ہٹا دیا، اور حضور نے فرمایا کہ اے سعد تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، یہ چھڑی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اپنا بدلہ چاہو تو تم لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن سامنے بھی صحابی رسول کی ذات تھی۔ آپ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے چپک جاتے ہیں اور حضور کی پیٹھ کو چومنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر پریشان ہے کہ سعد نے عمل کیا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد سے پوچھتے ہیں کہ اے سعد ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، میری آخری تمنا یہ تھی کہ کہیں مجھے یہ موقع ملے اور میں آپ کے جسم نازلی کا بوسہ لے لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم سے مس ہونے کی وجہ سے میری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، صحابہ کس طرح حضور سے محبت کیا کرتے تھے،
اور صحابہ کس طرح شوق شہادت جذبہ جہاد کا درس دے رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ہے بندہ وہ عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے؟ رب کو راضی کرنے والا عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کی رضا اس میں ہے کہ اللہ کا بندہ جہاد پر اس طرح جائے کہ وہ اپنے سر سے ٹوپی اتار دے، کہا کہ وہ سر برہنہ کر کے، سر ننگا کر کے، کہا وہ عام لباس میں جہاد پر جائے اور وہ اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے، کہا کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جب صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کو سنا تو صحابہ فرماتے ہیں وہ ٹھہرے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹھہرے، بلکہ وہ دوڑ لگائی انہوں نے اور وہ جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی پیروی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رب کی رضا کو حاصل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم دیکھتے کہ سب سے آگے جس کی سواری ہوتی وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی۔ کہا جنگ جب گھمسان کی جنگ ہوتی، فرمایا جب جنگ تیزی پکڑ جاتی تو کہا کہ ایسی تیزی پکڑتی کہ لوگ پیچھے بھاگنے لگتے، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی ہستی اپنے قدم جمائے اس مقام پر کھڑی ہوتی تھی اور وہ آگے چلتی چلی جا رہی ہوتی تھی تو ہم نے کہا کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شجاعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگایا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جنگ چل رہی ہے، حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے، حضور آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون سا صحابی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت کرے۔ سامعین محترم یہ یاد رکھیے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا وہ کفار مکہ سے بہت قریب تھا، کوئی کافر حضور کو آ کر تکلیف پہنچا سکتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت دیکھیے کہ کفار مکہ کے لشکر کے قریب اپنا خیمہ زن فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کیا کہ کون سا صحابی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت کرے، اور جو صحابی اس وقت مقرر ہوئے یقیناً وہ بہت زیادہ شجاع اور بہادر صحابی ہوں گے جو اس وقت کفار مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے دور خلافت میں یہ بات ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں من اشجع الناس یا ایھا الناس من اشجع الناس۔ حضرت علی کا دور خلافت ہے، آپ خلیفہ رابع ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، آپ لوگوں سے خطبہ فرماتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تمہارے نزدیک؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور ہمارے نزدیک سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سب سے زیادہ جو بہادر ہے، سب سے زیادہ جو شجاع ہے میرے نزدیک وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگایا گیا، اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کون سے صحابی ہیں جو حضور کے خیمے کی حفاظت کریں گے، تو کہا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں ساری رات جاگ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کا پہرا دوں گا اور حضور کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ تو سامعین محترم یہ چند احوال ہیں جو غزوہ بدر کے ہیں، صحابہ کرام کی شجاعت کے احوال ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو آگے جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو شوق شہادت اور جذبہ جہاد کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔